سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر حملہ کرنے والے ملزمان موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ دہشت گردی اور تخریب کاری کے کسی بھی واقعے کے بعد موٹر سائیکل پر ڈبل سواری بٹھانے پر پابندی اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی بھی جرم سے پہلے اور جرم کے بعد موٹر سائیکل کی شناخت کس قدر اہم ہے۔ کراچی میں اس وقت 13 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں۔ سال 2000 میں موٹر سائیکلوں میں اضافے کی یومیہ شرح صرف 25 تھی۔ اس یومیہ شرح میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے جو اب 1000 سے بھی زائد یومیہ ہے۔ شہر میں رواں دواں موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس جو سرکاری طور پر جاری نہیں کی جاتی، لہٰذا کسی بھی واقعے کے بعد نہ تو واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل کا پتہ ملتا ہے اور نہ ہی اس کی شناخت ہو پاتی ہے۔ اسٹینڈرڈائز نمبر پلیٹ نہ ہونے کے نتیجے میں موٹر سائیکل کی چیکنگ میں نہایت دشواری ہوتی ہے اور یہ پتہ چلانا صرف موٹر سائیکل کے چیسس نمبر سے ہی ممکن ہوتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل درست ہے یا نہیں۔ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بنوائی گئی موٹر سائیکلوں کی ان نمبر پلیٹس کی سراغ رسی اور شناخت کے لیے پولیس اور دیگر تحقیقاتی اداروں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان گاڑیوں کے چیسس نمبر چیک کریں، اور اگر ایسا کرنا شروع ہوئے تو عوام کو بدترین مشکلات کا سامنا ہوگا۔ یہ ایک نہایت اہم ضرورت ہے وقت کی کہ موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس کو بھی باقاعدہ کمپیوٹرائزڈ اور اسٹینڈرڈائز کیا جائے اور صرف وہی موٹر سائیکلیں چلنے کی مجاز ہوں روڈ پر جن پر وہ ایک متعینہ اور اپرووڈ اور محکمے سے ایشو شدہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہو۔ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں سب سے پہلے کاروں کی نہ صرف رجسٹریشن شروع ہوئی بلکہ سرکاری طور پر نمبر پلیٹس بھی جاری کی گئیں۔ اب موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن تو ہوتی ہے لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر نمبر پلیٹس جاری نہیں کی جاتی۔ ہر شخص اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نمبر پلیٹ بنواتا ہے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، ڈبل سواری پر پابندیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک موٹر سائیکلوں پر کارروائی کرنے والے جرائم پیشہ افراد کی بروقت شناخت نہیں ہو جاتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کار اور دیگر گاڑیوں کی طرح موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس بھی سرکاری طور پر جاری کی جائیں۔ اے ایچ خانزادہ، ڈان نیوز، کراچی۔